اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہسٹری آف انڈیا یا تاریخ ہندوستان سیریز کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ دوستو، قطب الدین ایبک کے بعد اس کا منہ بولا بیٹا آرام شاہ سلطنت دہلی کے تخت پر بیٹھا، مگر اپنی نالائکی کی وجہ سے اسے بہت جلد بے آرام ہونا پڑا۔ اس کے مختصر عہد حکومت میں قطب الدین ایبک کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ چنانچہ ناصر الدین قباچہ صوبہ سندھ پر قابض ہو گیا۔ بنگال میں خلیجیوں نے اپنی ایک آزاد سلطنت قائم کر لی۔ مختلف مقامات میں ہندو راجاؤں نے سرکشی اختیار کر لی۔ آخر عمرا نے تنگ آ کر ملک شمس الدین التتمش کو، جو قطب الدین ایبک کا غلام، داماد اور بدایوں کا حاکم تھا، اسے دلی پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ عمرا کی استدعا پر شمس الدین التتمش اپنی جمعیت کے ساتھ آیا اور آرام شاہ کو شکست فاش دے کر دلی کے تخت پر قابض ہو گیا۔ آرام شاہ شکست کھانے کے بعد فوراً مر گیا اور شمس الدین التتمش اطمینان سے حکومت کرنے لگا۔ دوستو، قطب الدین ایبک کی طرح التتمش بھی ایک ترکی غلام تھا۔ اس کے والد کا نام علم خان تھا اور وہ قبیلہ البری سے تھا۔ برادران یوسف علیہ السلام کی طرح التتمش کو بچپن میں ہی اس کے حاسد بھائیوں یا چچا زاد بھائیوں نے ایک سوداگر کے ہاتھ میں بیچ ڈالا۔ اس سوداگر نے اسے بخارا کے ایک معزز سردار کے پاس فروخت کیا۔ بخارا میں التتمش کی تعلیم و تربیت مختلف طور طریقوں سے ہوتی رہی۔ بعد ازاں اسے ہونہار بچہ سمجھ کر حاجی جمال الدین نے خرید لیا اور بالآخر دلی میں قطب الدین ایبک نے سلطان غوری کی اجازت سے التتمش کو حاجی جمال الدین سے خرید لیا۔ دوستو، قطب الدین ایبک کے زیر سایہ سلطان شمس الدین التتمش کی بہادری کے جوہر خوب چمکے اور مختلف مارکوں میں اس نے اپنی جنگی قابلیت کا لوہا منوا لیا۔ چنانچہ قطب الدین نے التتمش کی خداداد ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا اور سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد عمرا نے متفقہ طور پر اسے دلی کا حکمران تسلیم کر لیا۔ التتمش کے تخت نشین ہوتے ہی مسلمان سرداروں نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ چنانچہ یلدوز نے غزنی میں بغاوت کر دی۔ ناصر الدین قباچہ نے سندھ اور پنجاب میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، جبکہ ادھر بنگال میں بختیار خلجی کے جانشین بھی بگڑ بیٹھے۔ راجپوتوں نے گوالیار کے مضبوط قلعوں کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوستو، ان تمام مسائل کے باوجود سلطان شمس الدین التتمش نے بالکل بھی ہمت نہ ہاری۔ اس نے 1215 میں ترائن کے مقام پر یلدوز کو شکست فاش دے کر قید کر لیا اور بدایوں کے جیل خانے میں ہی یلدوز اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا، جبکہ اس کے 2 سال بعد ناصر الدین قباچہ نے 1217 میں اطاعت قبول کر لی، مگر 10 سال کے بعد اس نے پھر بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ اس نے اوچھ پر قبضہ کر لیا۔ سلطان شمس الدین التتمش نے اوچھ کو دوبارہ فتح کر کے ناصر الدین قباچہ کا بکر کے قلعہ میں محاصرہ کر لیا۔ آخر بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھ کر ناصر الدین قباچہ نے بھی راہ فرار اختیار کی اور بھاگتے ہوئے اپنے خاندان سمیت دریائے سندھ میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ دوستو، پہل تو بنگال میں علی مردان خلجی نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا، پھر اس کی جگہ غیاث الدین خلجی بنگال کا حکمران بن گیا۔ 1225 میں سلطان شمس الدین التتمش نے ایک زبردست فوج خلجیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجی۔ کافی کشمکش کے بعد غیاث الدین خلجی مارا گیا اور سلطان شمس الدین التتمش نے اپنے بیٹے ناصر الدین محمود شاہ کو بنگال کا گورنر مقرر کر دیا اور اسی طرح بنگال کا صوبہ بھی سلطنت دہلی کا حصہ بن گیا۔ دوستو، اس طرح التتمش نے اپنے حریفوں کو مغلوب کر کے تمام ملک میں امن و امان قائم کر دیا۔ غالباً انہی کارناموں کے باعث التتمش کو خاندان غلامہ کا حقیقی یا دوسرا بانی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اپنے حریفوں کو زیر کرنے کے بعد سلطان راجپوتوں کی طرف بھی متوجہ ہوا۔ 1231 میں اس نے گوالیار پر حملہ کیا اور وہاں کے راجہ منگل دیو کو شکست دے کر قتل کر ڈالا۔ گوالیار کے علاوہ التتمش نے رنتھم بور، مالوا اور اجین کے قلعے بھی فتح کر لیے۔ ان فتوحات کے باعث التتمش کی سلطنت کوہ ہمالیہ سے کوہ بندیاچل اور دوسری طرف افغانستان سے لے کر دریائے برہم پتر تک پھیل گئی۔ دوستو، اسی زمانے میں منگولوں کا سردار چنگیز خان اور اس کی اولاد وسط ایشیا کی اسلامی سلطنتوں کو پامال کرتے ہوئے ایک مسلمان بادشاہ کے تعاقب میں ہندوستان کی طرف آئے۔ التتمش نے اس موقع پر کمال دانش مندی سے کام لیتے ہوئے چنگیز خان کے دشمن کو امداد دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اب بھی چنگیز خان دریائے سندھ کے کنارے خیمہ زن تھا کہ اسے اپنے ہی ملک میں بغاوت کے آثار نظر آئے۔ اس پر چنگیز خان اپنے ملک کو واپس چلا گیا اور ہندوستان کو اس آفت سے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ التتمش ایک اچھا سپاہی اور باکمال حکمران ہونے کے علاوہ سلطنت کے انتظام میں بھی ماہر تھا۔ وہ عالموں کا انتہائی قدردان تھا۔ اس نے کئی درسگاہیں بھی قائم کی اور خوبصورت عمارتیں بھی بنوائی۔
قطب مینار کی تکمیل بھی اسی بادشاہ کے دور میں ہوئی۔ اس کے علاوہ دہلی میں اس نے حوض شمسی کے نام سے ایک بہت بڑا تالاب تیار کروایا اور چاندی کا ایک سکہ بھی جاری کیا جسے پہلے ٹنکا اور بعد میں روپیہ کہتے تھے۔ دوستو خلیفہ بغداد نے اسے ہندوستان کا حکمران بھی تسلیم کیا۔ 25 سال تک کامیابی سے حکومت کرنے کے بعد سلطان شمس الدین التتمش نے 1236 میں وفات پائی۔ دوستو سلطان شمس الدین التتمش نہایت نیک دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ مظلوم لوگ رنگدار کپڑے پہنیں تاکہ انہیں دیکھتے ہی بادشاہ ان کی شکایات کو رفع کر سکے۔ اس کے علاوہ اپنے محل کے برجوں میں اس نے ایک زنجیر لٹکائی ہوئی تھی جس کے ساتھ ایک گھنٹی بندھی ہوئی تھی۔ رات کو بھی ضرورت کے وقت ہر فریادی اسے ہلا کر اپنی فریاد بادشاہ کے کانوں تک پہنچا سکتا تھا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود التتمش نے اپنی درویشی شان برقرار رکھی، دن کو سلطنت کے کام کرتا اور رات کو عبادت الہی میں مصروف رہتا۔ سلطان عمر بار باجماعت نماز کا پابند رہا۔ رات کے وقت وہ بھیس بدل کر شہر میں گشت لگاتا تھا تاکہ رعایا کے حالات سے وہ ذاتی طور پر واقف رہے۔ دوستو اپنے تمام اوصاف کے باعث بے شک سلطان شمس الدین التتمش بہت زیادہ تعریف کا مستحق ہے۔ اگر آپ نے ہسٹری آف ہندوستان تاریخ شروع سے نہیں دیکھی یا اگر آپ نہیں جانتے کہ سلطان شہاب الدین محمد غوری اور سلطان قطب الدین ایبک کون تھا تو سامنے اسکرین پر کلک کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔